تو آج پھر کیا مسئلہ ہے؟ پوری دنیا میں تورات تو ہے لیکن لوگ نہیں مانتے۔ نہیں ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تورات نہیں ہے ابھی۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ کتابیں تو اللہ پاک نے نازل کر دیں لیکن ذمہ دار امتوں کو ٹھہرایا، اور جب قرآن کریم کو اتارا ذمہ داری اللہ نے خود لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کے حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں۔ تو مصدقا لما بین یدیہ، یہ پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے قرآن۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور انزلہ اتاری اللہ پاک نے اسپیشلی تورات بھی انجیل بھی۔ زبور کا چونکہ تذکرہ ہے ہی نہیں نا ابھی، پوری دنیا میں نہ زبور والے لوگ ہیں، اس لیے یہاں اس کا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ 3 کتابوں والے دنیا میں پائے جاتے ہیں لوگ۔ قرآن کریم والے کون ہیں؟ مسلمان۔ تورات والے کون ہیں؟ یہودی۔ اور انجیل والے کون ہیں؟ عیسائی۔ تو ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے پچھلی ساری کتابیں جو نازل کی ہے، قرآن کریم ان کی تصدیق کرتا ہے، اور آگے فرمایا کہ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ پاک نے اتاری ہے تورات بھی انجیل بھی۔ اچھا، یہاں اللہ رب العزت نے ایک بہترین انداز میں لوگوں کو سمجھانے کی ترغیب دی ہے کہ دیکھو، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تک، آدم تا ایندم، اس وقت سے اس وقت تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام نے مبعوث فرمائے دنیا میں۔ تمام پیغمبروں نے، آدم علیہ السلام نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شیس علیہ السلام نے بھی کہا لا الہ الا اللہ۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا لا الہ الا اللہ۔ پھر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا لا الہ الا اللہ۔ ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی کہا لوگوں سے لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو لوگوں پر کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اسحاق علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا، پھر ان کی نسل میں آنے والے موسیٰ اور ہارون نے بھی یہی فرمایا، پھر جناب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، آخر میں زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے یہی کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ ہی ہے، سب نے یہی کہا۔ جب میں یا مجھ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، پھر کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہاں حضرت علی بھی مشکل کشا ہے، کہاں لکھا ہوا حضرت علی مشکل کشا ہے؟ بیوقوف کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، معبود حقیقی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے آ کر لوگوں کو یہی ہدایت دی، یہی پیغام دیا۔ اللہ رب رسول کہتے، رسول کا مطلب قاصد، یہ اللہ کے قاصد تھے، اللہ نے ان کو بھیجا ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے۔ تو اب دیکھیے، ایک چھوٹی سی بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بات آدم علیہ السلام نے کی تھی وہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں، اور درمیان میں جتنے انبیاء آئے سب نے یہی کہا، سب نے یہی کہا۔ یہ تو آج کل ٹیلی فون کا زمانہ ہے جناب، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہاں کی باتیں امریکہ تک پہنچ جاتی ہیں، کینیڈا تک پہنچتی ہے، جرمنی تک، سعودی عرب تک، چائنا تک، وغیرہ وغیرہ، پوری دنیا میں ایک ساتھ۔ لیکن آج سے پہلے تو یہ سلسلہ نہیں تھا، لوگ تو سفر کرتے تھے بھی پیدل یا جانوروں پر کرتے تھے، اور پھر اگر کوئی واقعہ پیش ہوتا تو پھر مشرق میں اگر واقعہ پیش ہوتا تو مغرب والوں کو پھر پتہ نہیں سال یا کئی سالوں کے بعد پتہ چلتا۔ تو کسی کو کسی کے بارے میں علم بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی اس طرح کی کوئی صحیح معنوں میں کوئی ترتیب، کوئی تاریخ آئی ہے۔ کہاں تاریخ بھی سب ہے، لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، لیکن قرآن حکیم نے وہ ساری باتیں بتا دی کہ تورات نے بھی لوگوں سے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، زبور نے بھی لوگوں سے کہا کہو لا الہ الا اللہ،
انجیل نے بھی لوگوں سے کہا کہو لا الہ الا اللہ، قرآن نے بھی وہی کہا لا الہ الا اللہ۔ اگر انبیاء کی بات دیکھی جائے، آدم و شیس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، ابراہیم و اسحاق و اسماعیل نے بھی یہی کہا لا الہ الا اللہ، یعقوب و یوسف نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، اور داؤد و سلیمان نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، زکریا اور عیسیٰ نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، اور خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا لوگوں کو کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی ہے۔ تو تمام انبیاء نے توحید پھیلانے کے لیے لوگوں کو شرک سے، بدعات سے ہٹا کر اللہ کی وحدانیت کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ تو اصل چیز توحید ہے۔ یہ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی گستاخی نہیں ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا بھی عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھی عبادت ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اپنا وتیرہ صرف یہی بنا، بس نعتیں پڑھو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ عبادت، نہ ذکر و اذکار، تو نعت، اور وہ بھی شرکیہ نعت۔ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو صفات اللہ کے لیے مخصوص ہے، وہ نبی پاک کے لیے، تو یہ اس کو دین نہیں کہتے بھائی۔ دین کہتے ہیں، دین کا جو پہلا جز ہے وہ توحید ہے۔ توحید ہوگی نا، پیغمبروں نے بھی تو توحید سکھائی، اور پیغمبروں کو ماننا بھی فرض ہے، کیونکہ جب ان کو مانیں گے تو پھر توحید سمجھ آئے گی، ان کے بغیر تو یہ سلسلہ ہے نا، کڑی ہے، پہلے پیغمبر کو ماننا پڑے گا، پیغمبر کو مانیں گے تو پیغمبر کی کتاب بھی ماننی پڑے گی، پھر پیغمبر کے پیغامات کو قرآن کے ذریعے جو اللہ کی توحید ہے وہ بھی ماننی پڑے گی۔ تو اصل چیز توحید ہے، اصل دین توحید ہے، رسالت دوسرے نمبر پر ہے، اور تمام انبیاء پر ایمان، جیسے سورہ بقرہ کے آخر میں کہا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ کتبہ، سب پر ایمان ہے، سارے انبیاء گزرے ہیں۔ تمام انبیاء رشد و ہدایت پر تھے، کسی نبی کی ذرہ برابر گستاخی ماننا تو نہ ماننا تو دور کی بات ہے، تھوڑی سی گستاخی کرنے پر بھی انسان مسلمان نہیں رہ سکتا۔ یہی ہمارا مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ ہم تھوڑے یہودیوں کی طرح ہے کہ اب ایک نبی کو مانو باقیوں کا انکار کر دو، یا عیسائیوں کی طرح ہے کہ ایک دو نبی کو مانو باقیوں کا انکار کر دو۔ نہ، تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا فرض ہے۔ تو تمام انبیاء نے یہ ساری باتیں کی، یہ کوئی انوکھی بات ہے؟ دوسری جگہ ہے نا قرآن کریم میں، کل ما کنت بدعا من الرسل، میرے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھی بات لے کر آیا ہوں جو تم پریشان ہو گئے ہو کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا دعویٰ ہے، اور یہ کیسی توحید ہے؟ بھائی یہی توحید تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں نے پہنچائی لوگوں تک، اور یہی رسالت انہوں نے پہنچائی، اور یہی کہا کہ دنیا چند روزہ ہے اور یہ دارالعمل ہے، اس میں اچھے کام کرو، پھر اللہ رب العالمین کے سامنے روز محشر میں دوبارہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ گے اور سوال جواب ہوگا، پھر جنت بھی ہے، پھر دوزخ بھی ہے، اچھے عمل پر جنت ہے، یہی سب پر یہ جو کلیات ہے، کلیات میں تو تمام انبیاء کرام مشترک ہے۔ ہاں جزیات میں کہ نمازیں کتنی تھیں، کیسی تھیں، روزے کتنے تھے، کیسے تھے، ہاں باقی عبادات میں اگرچہ اختلاف ہے انبیاء کرام کا، ہر نبی کی عبادت کا طریقہ کار اور تھا، لیکن توحید میں، رسالت میں، معاد میں، محشر میں، جنت و دوزخ میں، عقائد میں سارے پیغمبر برابر ہیں۔ تو تمام پیغمبروں پر ایمان لانا، قل ما کنت بدعا من الرسل، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی بدعت تھوڑی لے کر آیا ہوں، نئی چیز تھوڑی لے کر آیا ہوں۔ یہودیوں تمہارے پیغمبر نے بھی یہی کہا، عیسائیوں تمہارے پیغمبر نے بھی یہی کہا، اور سابیوں تمہارے پیغمبر داؤد علیہ السلام نے بھی تو زبور کے ذریعے یہی فرمایا۔ تو جب تمام پیغمبروں نے یہی بات کی، یہی ان کا دعویٰ ہے، یہی ان کی دعوت ہے، تو میری دعوت بھی وہی ہے، یہی سی دعوت کو قبول کرو۔ تو فرمایا من قبل، اس سے پہلے تورات بھی آئی تھی، انجیل بھی آئی تھی، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ کیوں اللہ نے یہ کتابیں ساری بھیجیں؟ کیوں اللہ نے منتخب فرمائے اپنے انبیاء؟ اس لیے کہ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، کہ لوگ ہدایت پا جائیں، راہ راست پر آ جائیں، کفر کو چھوڑ دیں، شرک کو چھوڑ دیں، بدعات کو چھوڑ دیں، رسومات کو چھوڑ دیں،
لوگ کہتے ہیں نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، روایات، ہماری روایت. بھائی ہماری کوئی روایت نہیں ہے، ہماری روایت ہے قرآن، ہماری روایت ہے حدیث. جو جس نے کہ اپنے آپ کو کہہ دیا مسلمان، پھر کوئی روایت نہیں چلے گی. اگر وہ روایت آپ کی اسلام کے خلاف ہے ان پہ نہیں چلیں گے. آپ کی رسومات اگر اسلام کے خلاف ہے چھوڑ دو ان کو. ہاں اگر مطابقت رکھتی ہیں قرآن سے تو ٹھیک ہے. تو یہ سب انبیاء بھی آئے، سب کتابیں بھی آئیں، صرف ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی